السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، مسلمانوں پر قرآن مجید کے کون سے حقوق ہیں جو وہ ادا نہیں کر رہے؟ اس کتاب کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا نہ ہمیں علم ہے اور نہ ہی ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے ہم کچھ باتوں پہ غور کریں گے اور اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ ہماری جو پہلی ہوگی وہ قرآن کے حقوق پہ ہوگی اور اس میں پہلا حق بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ 6 حقوق قرآن پاک کے ہر ویڈیو میں الگ سے بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، ہمارا اس وقت قرآن مجید سے تعلق صرف برکت کے طور پر ہے، حتیٰ کہ ہمارے ملک کی ایک فلمی اداکارہ یا اداکار اگر اپنی فلم کا افتتاح کرتا ہے تو اس پروگرام کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹیوں تک میں میوزیکل شو جب منعقد ہوتے ہیں تو ان کا آغاز بھی تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو جو در حقیقت ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کو صرف کتاب مقدس سمجھ لیا ہے۔ اس کو کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں؟ دم درود کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، تویز دھاگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، موت کی سختیوں سے نجات پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حلف اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دلہن کی رخصتی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، جنات بھگانے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے صرف ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، افتتاح کے موقع پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، بیماری ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جنات بھگانے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے اگر ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اسے نہیں پڑھ سکتے تو آخر اسے کیا کریں، اسے کہاں استعمال کریں؟ اس کے کیا حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے؟ اس پہ انشاءاللہ تعالی الگ سے ویڈیو بنے گی اور اس میں 6 حقوق بیان کیے جائیں گے۔ ہر حقوق پہ الگ سے ویڈیو تیار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا اور آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔